السلام علیکم جی، فیاض رامے آپ لوگوں سے مخاطب ہے اور امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ بات کریں گے سیما حیدر کیس کے حوالے سے اور بہت ہی زبردست اپڈیٹ میں آپ لوگوں سے شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ اور میری اس ویڈیو دیکھنے کے بعد جو ہمارے مخالفین ہیں اے پی سنگھ اور سیما حیدر صاحبہ، بلکہ جن کا نام سیما لیدر رکھا ہوا ہے کچھ لوگوں نے، ان کو بڑی تکلیف ہوگی اور ان کی نیندیں جو ہیں وہ اڑ جائیں گی آج کی ویڈیو دیکھنے کے بعد، اور ڈیفینیٹلی ہو سکتا ہے انہیں نیند کی گولیاں بھی کھانی پڑ جائیں۔ جی ہاں، غلام حیدر کی بات غلام حیدر کے بچوں کے ساتھ اس حوالے سے آج کی ویڈیو ہے اور بہت زبردست اپڈیٹ آپ لوگوں کے سامنے آ چکی ہے۔ اپڈیٹ یہ ہے کہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ روشن عظیم صاحب نے پاکستان کی سپریم کورٹ میں اپلائی کیا تھا اور ایک ڈپلومیٹک نیگوسیشن چلائی تھی بہت زبردست پلیٹ فارم پہ وہ گئے تھے، جس طرح کے بعد سیما حیدر اور سچن کی جو نکاح کا پروسیس تھا وہ رک گیا اور وہ جو ویریفیکیشن والا پروسیس تھا وہ سارا رک گیا۔ سپریم کورٹ کی کمیٹی جسے جہاں پہ مسنگ پرسن کے حوالے سے کمیٹی ہے، جہاں پہ اس طرح کے معاملات رپورٹ کیے جاتے ہیں، اس کمیٹی کا اور پاکستان فارن آفس کا بہت بڑا سٹیپ ایک سامنے آ گیا ہے۔ جی ہاں، انہوں نے ایک بڑی زبردست ایک کمیٹی بنا دی ہے جو اس حوالے سے بات کرے گی، جس کو روشن عظیم صاحب نے کمیونیکیٹ کیا تھا کہ غلام حیدر کے بچوں کی اس سے تھرو کونسلیٹ بات کروائی جائے اور ان تک ایکسیس دی جائے۔ تو اس حوالے سے کمیٹی بنا دی گئی ہے اور بہت جلد آنے والے وقت میں اس پہ مزید پیش رفت ہوگی۔ وہ کمیٹی جو ہے وہ اس پوری چیزوں کا جائزہ لے گی، یہ پوری ہیومن ٹریفکنگ کا، پاکستان میں ہونے والے حالات و واقعات کا، بھارت میں انڈین ہائی کمیشن کے ساتھ طے پانے والے معاملات کا، اور اس وقت جو انڈیا میں کرنٹ سچویشن چل رہی ہے سیما حیدر کی اس حوالے سے۔ تو اس کمیٹی کے بعد سیما حیدر اور اے پی سنگھ صاحب جو ہیں ان کے چھکے جو ہیں وہ بالکل چھوٹ جائیں گے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ان کے تابوت میں آخری کیل ہے جو ٹھوک دیا ہے، اور اب بہت جلد متوقع ہے کہ غلام حیدر کی بات اس کے بچوں سے انشاءاللہ ہوگی، اور اس پروسیس کے ذریعے پاکستان اور انڈین کونسلیٹ مل کے کروائیں گے، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ بہت جلد آنے والا وقت جو ہے وہ ڈے بائی ڈے ایک سے ایک بڑھ کر اپڈیٹس آ رہی ہیں، اور کیس دن بہ دن غلام حیدر کی فیور میں کھنچتا چلا جا رہا ہے۔ دوسری جانب اگر اے پی سنگھ صاحب کی بات کی جائے اور سیما حیدر کی بات کی جائے تو ان کی حالت بہت ہی، آپ کہہ لیں کہ ناخوشگوار ہے، اور وہ شدید ڈپریشن میں چلے گئے اور بڑی عجیب و غریب سی حرکات کر رہے ہیں، جیسے کہ سیما حیدر کا یہ کہنا کہ سچن اس کے بچوں کو نہلاتا ہے، اور آپ دیکھیں کہ اس طرح کی چیزوں کا کیس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اور پھر مزید اس چیز کو لے کر پاکستان کو ٹارگٹ کرنا اور دیگر چیزوں کو ٹارگٹ کرنا، پاکستان کے لوگوں کو ٹارگٹ کرنا، پاکستان کے اداروں کو ٹارگٹ کرنا، پاکستان کی گورنمنٹ کو ٹارگٹ کرنا، اور پاکستان کی خواتین کو ٹارگٹ کرنا اور مردوں کو ٹارگٹ کرنا، اس طرح کی تمام تر چیزوں کا کیس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ میں انہیں یہی کہوں گا کہ اگر آپ نے وکالت سیکھنی ہے، اگر آپ نے کیس لڑنا سیکھنا ہے تو روشن عظیم سے سیکھیں، جنہوں نے بڑے زبردست طریقے سے اپنا مدعا جو ہے وہ اداروں کے سامنے رکھا ہے، اور اب آپ کی دوڑیں لگی ہوئی ہیں اور ان کو سمجھ نہیں آ رہا کہ اس چیز کو رسپانس کیسے کرنا ہے، اور یہ خود کہہ رہے ہیں کہ وہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں جائیں گے۔ اب حالت یہ آ گئی ہے کہ انہیں اپنے بھارت کے اداروں پر یقین نہیں ہے، وہ کہتے ہیں جی ہم انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں جائیں۔ کیوں؟ بھارت میں بنانا ریپبلک آف بھارت ہے، کیا وہاں پہ کوئی قانون نہیں ہے؟ وہاں پہ کوئی لا اینڈ جسٹس نہیں ہے جو آپ کہتے ہیں؟ اور کیا آپ کو اپنے اداروں پہ یقین نہیں ہے؟ آپ تو سے شہریت دلانے والے تھے، پھر آپ پریشان کیوں ہیں؟ پھر آپ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں کس بیس پہ جائیں گے؟ اس بیس پہ مجھے تو یہ بات سن کے ہنسی آ رہی ہو۔ لاسٹ ٹائم بھی اقرا جنیجو جو ہے یہاں پہ ہماری چائلڈ ایکسپرٹ ہیں، ان کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، انہوں نے بھی یہ بات کی تھی کہ یہ تو ہنسی آتی اس طرح کے معاملات سے اور اس طرح کی گفتگو سے، اور آپ دیکھیں گے کہ یہ کتنی زیادہ ڈپریشن میں ہے، اور بار بار انٹائس کیا جا رہا ہے، غلام حیدر کو بھی پرووک کیا جا رہا ہے کہ وہ کوئی اس طرح کی بات کرے۔ بہرحال جو بھی کر لیں، کیس تو دن بہ دن اب روشن عظیم صاحب نے میلہ لوٹ لیا، اور آنے والے دن مزید ان کے لیے مشکل سے مشکل ہوتے جا رہے ہیں، اور اب یہ ہے کہ بہت جلد یہ کمیٹی جو بنی ہے
وہ رسپانس کرے گی اور اگلا سٹیپ ہے غلام حیدر کے بچوں کے ساتھ ملاقات۔ ہم جانتے ہیں کہ یہ بچوں کو لے کر ان کے اوپر دباؤ ڈالیں گے اور یہ اس طرح کی کوشش کریں گے کہ ان کی ملاقات یا ان کے بچوں سے بات چیت نہ ہو، لیکن بہت سٹرونگ ریزن پہ روشن عظیم صاحب گئے ہیں، اور بڑی امید ہے کہ انشاءاللہ یہ اپنا پاکستان کے اور بھارت کے ادارے اس میں بڑا پازیٹیو رول پلے کریں گے، اور یہ کمیٹی بڑا پازیٹیو رول پلے کرے گی، اور ان کے تمام تر حربے جو ہیں وہ ناکام ہو گئے، اور انشاءاللہ غلام حیدر کی اپنے بچوں سے بات چیت ہو کر رہے گی، اور اس کو صرف بات ہی نہیں، بچے بھی واپس مل کر رہیں گے انشاءاللہ۔ اس حوالے سے ڈیٹیل اپڈیٹ جب میرے پاس آتی ہیں ایک آدھ دن میں تو میں وہ بھی آپ لوگوں سے شیئر کروں گا۔ میں تھوڑا مصروف ہوں، شاید آج لائیو نہ کر سکوں، تو آپ سب کا بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔